السلام علیکم، میرا نام علی حیدر ہے اور میں شفیع کالج نیو یارک میں انگلش کا لیکچرر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے آئی ہیو اے ڈریم، اور اس کو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر صاحب نے لکھا ہے۔ آئی ہیو اے ڈریم کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے میرا ایک خواب ہے۔ یہ لیسن ہماری فرسٹ ایئر کی بک 1 کے پارٹ 1 سے ریلیٹ کرتا ہے، جو کہ شارٹ سٹوریز پر مشتمل ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس لیسن میں مارٹن لوتھر کنگ صاحب ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بیسکلی ایک اسپیچ ہے، ایک اسپیچ ٹیکسٹ ہے جو کہ شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک اسپیچ تھی جو ڈیلیورڈ کی گئی تھی، مارٹن لوتھر کنگ صاحب نے ڈیلیور کی تھی ایکچولی، تو اور اس کو ہمارے ٹیکسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس اسپیچ میں وہ کس سے مخاطب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مارٹن لوتھر کنگ صاحب کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن لے لینا چاہیے کہ آخر وہ کس قسم کی پرسنالٹی کے مالک تھے، کیونکہ کسی بھی ٹیکسٹ کو جاننے کے لیے اگر آپ اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ شخصیت کو جان لیں پہلے، تو ٹیکسٹ کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس اسپیچ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے مارٹن لوتھر کنگ صاحب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیں، تاکہ آپ ان کی اس اسپیچ کو اور ان کے سینیریو کو جس میں اسپیچ کی گئی تھی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مارٹن لوتھر کنگ ایک بلیک کمیونٹی کے ممبر تھے، بلیک کمیونٹی کے لیڈر بھی تھے، اور وہ ایک امریکن ایکٹیوسٹ تھے۔ ہی واز این امریکن ایکٹیوسٹ، ٹھیک ہے، ایک سماجی کارکن تھے۔ ایک سماجی کارکن ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی فلاح یا لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اور سپریسڈ طبقے، وہ طبقہ جو کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہے، اس کے لیے آواز کو بلند کرے، ٹھیک ہے، اور برابری کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، یا کسی ایک اسپیسیفک مائنورٹی کلاس کے لیے، ایسی کلاس جو کہ مائنورٹی ہو، اس کے لیے فائٹ کرے، اس کو ہم ایکٹیوسٹ کہتے ہیں۔ ہی واز این امیرکن ایکٹیوسٹ، وہ بیسکلی ایک امیرکن ایکٹیوسٹ تھے، ہو بیکیم دا موسٹ ویزیبل اسپوکس پرسن اینڈ لیڈر، جو بعد میں ایک بہترین نمائندے کی حیثیت سے کالی کمیونٹی کے نمائندے کی حیثیت سے، بلیک کمیونٹی کے نمائندے کی حیثیت اور اس کے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ ان دا سول رائٹ موومنٹس، سول رائٹس موومنٹ کے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، فرام 1954 انٹل ہز ڈیتھ ان 1968، جو کہ 1954 سے 1968 تک جاری رہتی ہے۔ 1968 میں جب مارٹن لوتھر کنگ صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، ان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس موومنٹ کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور اس اسٹرگل کا بھی خاتمہ ہوتا ہے جو یہ کر رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوا، ہمیں 2 پوائنٹس یہاں سے ملتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک ایکٹیوسٹ تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے۔ نمبر 2، مارٹن لوتھر کنگ صاحب جو ہیں وہ ایک نمائندہ تھے، ایک کلاس کے، ایک سوشل کلاس کے، ایک سوشل گروپ کے ایک نمائندہ تھے، ایک کمیونٹی کے ایک نمائندہ تھے، اور وہ ایک نمائندے کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اب کیونکہ مارٹن لوتھر کنگ صاحب ایک تحریک چلا رہے تھے جس کا نام سول رائٹ موومنٹ تھا، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سول رائٹ موومنٹ کیا تھی۔ تو سول رائٹ موومنٹ آلسو نون ایز دی افریقن امریکن موومنٹ یا افریقن امریکن سول رائٹس موومنٹ، اس کو افریقن امریکن سول رائٹ موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشرتی حقوق ہوتے ہیں ان کے نفاذ کے لیے جو ایک تحریک بنائی جائے، ان کو بحال کرانے کے لیے جو تحریک بنائی جائے، اس کو ہم سول رائٹ موومنٹ کہیں گے۔ اور امریکن سول رائٹ، یا سمپلی اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں تو ہم امریکن سول رائٹ موومنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ واز اے ڈیکیڈ لانگ موومنٹ، اور یہ پوری 10 سالوں تک چلنے والی ایک موومنٹ تھی، ود دی گول آف سیکیورنگ لیگل رائٹس، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ قانونی حقوق حاصل کرنا چاہتی تھی فار افریقن امریکنز کے لیے، یعنی کالے لوگوں کے لیے، دیٹ ادر امیریکنز آلریڈی ہیلڈ، جو دوسرے امریکنز لوگ جو کہ قانونی طور پر حقوق رکھتے تھے رہنے کے لیے امریکہ میں،
وہ حقوق افریقن امریکنز کے لیے بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ حقوق نہیں تھے، ان کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے، اور مارٹن لوتھر کنگ صاحب ان حقوق کو دوبارہ سے ان حقوق کے نفاذ کے لیے یا ان حقوق کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک نان وائلنٹ کمپین تھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ بغیر کسی اشتعال انگیزی کے اور بغیر کسی آپ کہیں کہ تخریب کاری پر مشتمل یہ کسی بھی تخریب کاری سے پاک یہ ایک تحریک تھی جو کہ جس کو لیڈ کر رہے تھے مارٹن لوتھر کنگ۔ ناؤ دی کوسچن رائز، ظاہر ہے اب سوال اٹھتا ہے ہو واز ہولڈنگ دیئر رائٹس، کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کالوں کے حقوق کو دبایا ہوا تھا یا سلب کیے ہوئے تھے ان کے حقوق۔ ہو واز ریسٹرکٹیڈ دیم فرام گیٹنگ دی رائٹفل پوزیشن ان سوسائٹی، کون تھے وہ لوگ جو ان کو معاشرے میں ایک خاص اور ان کی حق بجانب جو ایک پوزیشن تھی اس تک پہنچنے سے روک رہے تھے، یعنی معاشرے میں کون ایسی لوگ تھے کہ جو ان کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے یا جنہوں نے ان کو دبایا ہوا تھا یا جو انہیں آگے نہیں آنے دے رہے تھے، وہ کون تھے؟ دوز ور دا وائٹس، یہ لوگ وائٹ تھے۔ اور کس قسم کے حقوق کے لیے وہ فائٹ کر رہے تھے؟ ہر قسم کے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے تھے کالے لوگ گوروں کے خلاف، کیونکہ گورے ان کو غلام سمجھتے تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کو آزادی جو ہے وہ حاصل نہیں تھی۔ گورے کالے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر امریکہ میں کالے لوگ رہ سکتے ہیں تو وہ بحیثیت غلام تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک آزاد شخص کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اسی کے لیے جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، صرف 20ویں صدی کے وسط کی بات ہے، درمیانی 20ویں صدی میں جو کالے لوگ ہیں اسپیشلی جو مارٹن لوتھر کنگ ہے وہ اس کے لیے فائٹ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کالے لوگ بھی ایک آزاد شخص کی حیثیت سے امریکہ میں زندگی گزار سکیں، وہ بھی ایک ایسے شخص کی حیثیت سے وہاں پر رہیں جیسے کہ کوئی بھی سفید فارم انسان، سفید پوش انسان، سفید فارم انسان وہاں پر رہ رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی گورا آدمی وہاں پہ رہتا تھا، اسی حیثیت سے، اسی رائٹس کے ساتھ، انہی حقوق کے ساتھ کالے لوگ بھی رہیں۔ After the American Civil War in 1860, African Americans voted and held political offices, but they were soon deprived of civil rights. یہ deprived ہے۔ آفٹر دی امریکن سول وار، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سول وار ہوئی 1860 میں، اور اسی معاملے کے اوپر کہ کالوں کو حقوق دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، کالوں کو بھی نارمل لوگوں کی طرح حقوق حاصل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اس پر دو فریقین جو ہیں آپس میں لڑ پڑے۔ ایک طرف کچھ ساؤدرن اسٹیٹس تھیں، کچھ 10 کے 11 اسٹیٹس تھیں جو علیحدہ ہو گئیں USA سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کالوں کو کسی قسم کے بھی کوئی حقوق نہیں دینا چاہتے، اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ بحیثیت غلام ہی رہ سکتے ہیں، بحیثیت انسان ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امریکہ کو ان 11 اسٹیٹس کے خلاف، 11 صوبوں کے خلاف اپنی لڑائی کرنا پڑی، اور لڑائی کر کے انہوں نے کالوں کے لیے کچھ حقوق جو ہیں وہ ریسٹور کروا دیے، لیکن حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ افریقن امریکنز ووٹڈ، ہاں یہ صرف حالات کچھ اس حد تک ضرور بہتر ہو گئے تھے کہ کالے جو ہیں وہ اب حالات اس حد تک بہتر ضرور ہو گئے تھے کہ کالے جو ہیں وہ اب ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، ووٹ دے سکتے تھے، اینڈ ہیلڈ پولیٹیکل آفس، اور اسی طرح سیاسی جو ہے وہ آفیسز جو ہیں وہ یعنی سیاسی حیثیت اپنی برقرار، لیکن جلد ہی یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا اور ان سے ووٹ لینے کی صلاحیت بھی، ووٹ لینے کا حق بھی چھین لیا گیا، اور اسی طرح ان سے پولیٹیکل پوزیشنز بھی چھین لی گئی۔ بٹ دے ور سون ڈپرائیوڈ آف سول رائٹس، لیکن جلد ہی ان کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی لیے تو 1860 سے چلا ہوا یہ معاملہ جو ہے وہ 1954 میں 1954 میں مارٹن لوتھر کنگ صاحب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔
تو دا سول وار کیا تھی؟ دی وار بٹوین دی اسٹیٹس کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی، واز فاٹ بٹوین دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان اینڈ دی کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ، اور امریکہ کی کچھ علیحدہ ہوئی ہوئی جو اسٹیٹس تھیں ان کے درمیان. اے کلیکشن آف 11 ساؤدرن اسٹیٹس، جو کہ 11 ساؤتھ کی 11 اسٹیٹس تھیں، دیٹ لیفٹ دا یونین، جنہوں نے امریکہ سے اپنے آپ کو جدا کر لیا ان 1860 اینڈ 1861 اینڈ فارم دیئر اون کنٹری ان آرڈر ٹو پروٹیسٹ دی انسٹیٹیوشن آف دا سلیوری، اور سلیوری اگینسٹ لنکن. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فارمڈ دیئر اون کنٹری، انہوں نے اپنا ملک بنا لیا ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی انسٹیٹیوشن آف سلیوری، تاکہ وہ برقرار رکھ سکے غلامی کے اس نظام کو اگینسٹ لنکن، ابراہم لنکن کے خلاف. ابراہم لنکن امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں. آگے چلتے ہیں. تو پھر اٹس ایویڈنٹ، تو یہ اس کا مطلب یہ بات واضح ہے دیٹ وٹ مارٹن لوتھر واز فائٹنگ فار ان 1954، وہ جو مارٹن لوتھر کنگ صاحب جس کے لیے فائٹ کر رہے تھے، wasn't something new، وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. rather it was a story of centuries long، بلکہ آپ تو یہ کہیں گے کہ یہ صدیوں پرانی ایک روایت تھی جو چلی آ رہی تھی. بلیک انہیلیشنز، بلیک کو تباہ و برباد کرنے کی ایک کہانی، اینڈ ڈسکریمنیشن، اور بلیکس کو، کالے لوگوں کو جدا سمجھنے کی جو کہانی تھی، بائی دا وائٹ لوگوں کے ذریعے، یعنی گورے لوگ جو کالے لوگوں کو جدا سمجھتے تھے. یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی، یہ کہانی تو بہت صدیوں سے چلتی آ رہی تھی. اٹس آل اسٹارٹیڈ ان دا 15th century، یہ 15ویں صدی سے شروع ہوا ود دی ایڈوینٹ آف دی امریکہ، جب امریکہ آزاد ہوا تبھی سے. ویئر افریقنس ور ڈائریکٹلی براکڈ فرام افریقہ ٹو امریکہ، جہاں پر افریقنس کو ڈائریکٹلی افریقہ سے اٹھا کر امریکہ لے کے آیا گیا ٹو بیکم سلیو، تاکہ وہ انہیں وہاں پر غلام بنا سکیں، اور ان کو پھر وہاں پر رکھا گیا. اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دی اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کا نام دیا گیا، یعنی اٹلانٹک اوشنز، اٹلانٹک جو سمندر ہے اس پر یہ ٹریڈ چل رہا تھا، تجارت چل رہی تھی، کاروبار چل رہا تھا، جس میں غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور اڈے ہوا کرتے تھے جہاں سے کالوں کو اٹھا کر امریکہ لے کے آیا جاتا تھا، اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر غلامی ان سے کروائی جائے. اور کس قسم کی غلامی کروائی جاتی تھی ان سے؟ رپورٹڈلی مور دین 10 ملین افریقن ور فورسبلی براٹ ٹو امریکہ، تقریباً 10 ملین لوگ جو ہیں وہ امریکہ جو ہے وہ لے کے آئے گئے. دی سلیوز ور ڈپلائڈ ان مینی چورز، ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگایا گیا، اسپیشلی ان لیبر انٹینسو ورک، اسپیشلی ایسے کاموں میں جس میں بہت ہی زیادہ طاقت لگانی پڑتی تھی، لائک شوگر کین، جس طرح گنے کے کام میں، گنے کے کھیتوں میں ان کو لگایا گیا، ٹبیکو کے کھیتوں میں لگایا گیا، اور کاٹن کے کھیتوں میں لگایا گیا. محنت طلب کاموں میں کالوں کو جو ہے وہ جھونک دیا گیا. اب یہ سب چل کیوں رہا تھا؟ کیا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے قانون کا حصہ تھیں؟ کیا یہ سب چیزیں جائز تھیں؟ کیا امریکہ نے جب اپنا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا، آئین بنایا، تو کیا وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں لکھی تھی کہ جس میں انسانی آزادی کی بات ہو؟ ضرور لکھی تھی. چلیے آئے دیکھتے ہیں. تھامس جیفرسن، جنہوں نے امریکہ کا آئین لکھا، انہوں نے یہ بات کی کہ آل مینز آر کریٹڈ ایکول بٹ پرہیپس آل مین آر کریٹڈ ایکول، کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو وہ آزاد ہیں اپنے معاملات میں، بٹ پرہیپس اٹ وازنٹ فار بلیکس، لیکن شاید یہ بات کالے لوگوں کے لیے نہیں تھی. اور یہ بات انہوں نے 4 جولائی 1776 کو جب امریکہ ایک آزاد ریاست، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی حیثیت سے وجود میں آیا، ایک جمہوری نظام کے طور پر ابھرا، اور ایک آئینی حیثیت انہوں نے اپنی جو ہے وہ برقرار کی، تو اس آئین کا حصہ تھی یہ بات کہ تمام لوگ جو ہیں وہ برابری پر ہیں اور تمام لوگوں کو برابری کے حقوق ہوں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ بلیک لوگوں کو انہوں نے کبھی بھی برابر نہیں سمجھا. تو پھر کیا ہوا؟ اسی چیز کے خلاف بلیک لوگوں نے فائٹ شروع کر دی، اینڈ ان رپلائی ٹو دس ڈسکریمنیشن، اور اسی تفریق کے خلاف کیم اپ ود اے ویری ایلیکوینٹ آنسر کنگ. ہمارے کنگ صاحب بھی جو ہیں وہ ایک بہترین آنسر کے ساتھ واپس آتے ہیں، ایک جسے کہتے ہیں کہ بلاغت اور فراست سے بھرے ہوئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاغت سے بھرے ہوئے ایک آنسر، ایک جواب کے ساتھ آتے ہیں، ایک ایلیکوینٹ اسپیچ کے ساتھ وہ آتے ہیں، فصاحت اور بلاغت سے بھری ایک اسپیچ کے ساتھ وہ آتے ہیں
in shape of his speech which he delivered to over 200,000 people, جو انہوں نے 2,000 جسے آپ کہیں گے کہ 2 لاکھ لوگوں کے سامنے جو انہوں نے اسپیچ ڈلیور کی، وہ اس کے جواب میں کنگ صاحب اپنی بہترین اسپیچ کے ساتھ آتے ہیں جو 2 لاکھ لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی، بوتھ بلیک اینڈ وائٹ، اور وہاں پر گورے اور کالے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. 2 لاکھ کا مجمع میں گورے اور کالے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے ایٹ دا لنکن میموریل ان واشنگٹن ڈی سی. اور یہ جو اسپیچ تھی وہ لنکن میموریل میں جو ہے وہ لنکن میموریل نام کی ایک جگہ پر ڈیلیور کی گئی تھی. لنکن میموریل امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں یعنی امریکہ کے کیپٹل میں ایک جگہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے پہلے صدر ابراہم لنکن کی یاد میں بنائی ہے. یہ آپ پیچھے تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی. اسپیچ جو تھی انہوں نے ڈلیور کی. اسپیچ واز ڈلیورڈ آن دی اگست 28 1963. 1963 میں 28 اگست 1963 کو یہ اسپیچ ڈلیور کی گئی. دی افریقن امریکن سول رائٹس موومنٹس ہیڈ ریچڈ اے بریکنگ پوائنٹ اینڈ ڈیمونسٹریٹرز ہیڈ ٹریولڈ ٹو واشنگٹن فار دی پرپز آف ڈیمانڈنگ ووٹنگ رائٹس. ہاں جی، افریقن امریکن سول رائٹ موومنٹس جو تھی وہ اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی تھی اس وقت جب کہ کنگ مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی اسپیچ کی. اس وقت 1963 میں سول رائٹ موومنٹ اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ پورے امریکہ سے لوگ جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں اکٹھے ہو رہے تھے مختلف جگہوں پر. اور کہاں پر؟ یہیں پر لنکن میموریل میں اکٹھے ہو رہے تھے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ کالے لوگ تاکہ اپنے لیے کیا کر سکیں، ووٹ کی بحالی کروا سکیں اینڈ ایکول اپرچونٹیز، اور اسی طرح جو ایکول حقوق ہیں، برابری کے حقوق ہیں، وہ بھی ان کے پاس ہوں. فار آل افریقن امریکنس، جو ایکول مواقع ہیں، ٹھیک ہے، برابری کے جو مواقع ہیں وہ بھی سب کو جو ہیں حاصل ہوں، آل افریقن امریکن کو حاصل ہوں. ایز ویل ایز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کیا اینڈ ٹو ریشیل سیگریگیشن، کہ جو نسلی تفریق ہے، نسل کی بنیادوں پر جو فرق رکھا جاتا ہے اس کو بھی ختم کریں. اس مقصد کے لیے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ صاحب نے ایک بہت ہی فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی تقریر کی، اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہائی فلون لینگویج میں ایک تقریر کی، جو تقریر بہت زیادہ مشہور ہوئی. اور مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی تقریر کی بدولت جو ہے مارٹن لوتھر کنگ صاحب بہت زیادہ فیمس ہوئے، اور ان کے یہ تقریر آج بھی جو ہے بہت سارے لوگ ایک ماسٹر پیس سمجھتے ہیں ٹیکسٹ کے حساب سے کہ یہ ایک ماسٹر پیس ہے. اور بہت سے جو سیلیبس میں آل اوور دا ورلڈ یہ پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بھی سیلیبس کا حصہ ہے. بہت اچھی تقریر ہے. ہم ساری تقریر تو نہیں یہاں پر پڑھ سکیں گے کیونکہ یہ ایک انٹرو ہے اباؤٹ دا لیسن. سو ہم تھوڑے سے اس میں جو امپورٹنٹ لائنس ہیں وہ دیکھیں گے، اور بعد میں پھر ہم پورے ایک پراپر لیسن کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم ٹپیکل اس کی ٹرانسلیشن کریں گے پیپر کے حساب سے. لیکن ابھی صرف جو ہیں ہم وہ کیا کریں گے، ایک انٹرو لے رہے ہیں کہ کس قسم کی اسپیچ تھی. تو اسپیچ کا نام تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اسپیچ کا نام تھا آئی ہیو اے ڈریم، کہ میرا ایک خواب ہے. مارٹن لوتھر کنگ صاحب نے ایک خواب دیکھا، اور وہ کہتے ہیں اسپیچ کچھ یوں شروع ہوتی ہے، آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے دس نیشن ول رائز اپ. میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اینڈ لیو آؤٹ دا ٹرو میننگ آف اٹس کریڈ، اور یہ اپنے عقیدے کو جیے گی. کس عقیدے کو؟ اسی عقیدے کو جو کہ تھامس جیفرسن نے اپنے آئین میں لکھا تھا کہ کیا وی ہولڈ دس ٹروتھ ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، وی ہولڈ دیز ٹروتھس ٹو بی سیلف ایویڈنٹ. یہ سچ جو ہے یہ اپنے آپ پر خود ہی دلیل ہے دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، کہ تمام لوگوں کو کیا بنایا گیا تھا؟ تمام لوگوں کو برابر بنایا گیا ہے. تمام لوگ ایک جیسے ہیں، لوگوں میں فرق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن جو ہے یہ قوم اپنے اس عقیدے کو پہنچ جائے گی، اس عقیدے کو جو کہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں. تمام لوگ جو ہے وہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں اور کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے دیٹ ون ڈے کہ ایک دن لٹل بلیک بوائز، چھوٹے چھوٹے بلیک بچے اینڈ بلیک گرلس اور کالی لڑکیاں ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈس، وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا سکیں گے ود دا لٹل وائٹ بوائز، چھوٹے گورے لڑکوں سے، اینڈ وائٹ گرلز اور چھوٹی گوری لڑکیوں سے، اینڈ برادرز اور اپنے چھوٹے گورے وائٹ بہنوں اور بھائیوں سے۔ آئی ہیو اے ڈریم ٹوڈے، میرا یہ خواب ہے آج کہ کاش ایسا ہو سکے کہ ہم سب لوگ آپس میں ہاتھ ملا سکیں۔ آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے دیٹ ون ڈے کہ ایک دن ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹیڈ، کہ ہر پست کو بالا کیا جائے گا، ہر وادی کو اٹھا دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا، اینڈ ایوری ہل، اور ہر پہاڑی، اینڈ ماؤنٹین شیل بی میڈ لو، اور اسی طرح ہر پہاڑی کو نیچے لے کے آیا جائے گا برابری کی سطح پر۔ دا رف پلیسز، جو جگہیں ہیں ناہموار جگہیں ہیں، ول بی میڈ پلین، ان کو سیدھا کر دیا جائے گا، اینڈ دا کروکڈ پلیسز، اسی طرح جتنی بھی اوبڑ کھابڑ جگہیں ہیں ول بی میڈ اسٹریٹ، ان کو سیدھا کر دیا جائے گا۔ اونلی دی گلوری آف دا لارڈ شیل بی ریویلڈ، یعنی جب سب چیزیں بیلنس پر آ جائیں گی، سب چیزیں برابری کے درجے پر آ جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ دا گلوری آف دا لارڈ شیل بی ریویلڈ، تو پھر خدا جو ہے وہ اپنا عکس دکھائے گا، اینڈ آل فلیش، اور جتنے بھی روح انسان ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، شیل سی ٹوگیدر، وہ سب خدا کا نظارہ جو ہے وہ اکٹھے کریں گے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ خدا نے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیسے اپنا نور جو ہے وہ چمکا دیا ہے۔ اس لائٹ کے بیک گراؤنڈ میں ایک خوبصورت سا نور، خدا اپنا جو ہے وہ دیدار کروائے گا اس وقت جب سب لوگ برابری سے رہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر وہ کہتے ہیں سو لیٹ دا فریڈم رنگ فرام دا پروڈیگس ہل ٹاپس آف دا نیو ہیمپشائر، تو آزادی کی ان گھنٹیوں کو بجنے دو اس پروڈیگس، اس بلند و بالا، اس عظیم الشان پہاڑیوں سے آف نیو ہیمپشائر۔ نیو ہیمپشائر امریکہ کا ایک علاقہ ہے۔ نیو ہیمپشائر کی بلند و بالا پہاڑیوں سے آزادی کی ان گھنٹیوں کو بجنے دو، کیونکہ اب خدا نے اپنا دیدار کروا دیا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ برابر ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیٹس دا فریڈم رنگ فرام دا مائٹی ماؤنٹینس آف دا نیو یارک، نیو یارک کی بڑی بڑی پہاڑوں سے آزادی کی گھنٹیوں کو بجنے دو۔ لیٹ دا فریڈم رنگ فرام دا کارویشیس سلوپس آف دا کیلیفورنیا کی کرویشیس، کرف بل کھاتے ہوئے پہاڑوں سے بھی جو ہے آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ ہر جگہ سے، ہر کونے، ہر خطرے سے آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ بٹ ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ نہ صرف یہ، لیٹ فریڈم رنگ فرام دا اسٹون ماؤنٹین آف جورجیا کے پہاڑوں سے بھی آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ مطلب جب سب لوگ برابر ہو چکے ہیں اور جب اب سب لوگ، خدا نے بھی اپنا دیدار کروا دیا ہے، تو بھائی اب آزادی کی گھنٹی کو بجاؤ اور اس چیز کا اعلان کرو کہ سب لوگ کیا ہیں، سب لوگ برابر ہیں۔ آئی ہیو اے ڈریم، میرا خواب ہے دیٹ فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ دی فریڈم رنگ، ہر پہاڑ سے آزادی کی اس گھنٹی کو، ہر کونے خطرے سے، امریکہ کے ہر گاؤں سے، ہر گلی سے، ہر قریہ سے اس آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ اینڈ وین دس ہیپن، اور جب یہ ہو جائے گا، جب ہم آزادی کے گیت گا لیں گے، وین وی الاؤ فریڈم ٹو رنگ، جب ہم آزادی کی گھنٹی کو بجنے دیں گے، اور یہ آزادی اور آزادی کی آواز تمام امریکہ میں پھیلے ہوئے کالے اور گوروں کے کانوں پر پڑ جائے گی، وین وی ول لیٹ اٹ رنگ، اور جب ہم اسے بجنے دیں گے اس آواز کو، فرام ایوری ولیج اینڈ ایوری ہیملٹ، ہر گلی کوچے، ہر گاؤں، ہر قریہ سے، فرام ایوری اسٹیٹ، ہر اسٹیٹ سے، اینڈ ایوری سٹی، اور ہر سٹی سے، یعنی ہر اسٹیٹ جب آزادی کو مان لے گی، چاہے وہ ساؤدرن ہے، چاہے وہ نارتھرن ہے، چاہے وہ ایسٹرن ہے یا ویسٹرن ہے، جب ساری اسٹیٹس آزادی کے بارے میں مل جل کر فیصلہ کر لیں گی کہ ہاں ہمیں کالوں کو آزاد کرنا ہے، وی ول بی ایبل ٹو اسپیڈ اپ دیٹ ڈے، تو ہم اس دن کو قریب لے آئیں گے، وین آل آف گوڈس چلڈرن، جب خدا کے تمام بچے، بلیکس مین اینڈ وائٹ مین، کالے بندے اور گورے بندے، جیوز اینڈ جینٹائلز، جیوز لوگ، یہودی لوگ، پروٹیسٹنٹ عیسائی لوگ، اینڈ کیتھلکس، ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈ، تو وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا سکیں گے، اینڈ سنگ ان دی ورڈس آف دا اولڈ نیگرو اسپریچول، اور وہ بوڑھے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بوڑھے کالے کے گیت کے، بوڑھے کالے کی جو ہے اسپرٹ سے،
بوڑھے کالے کی یہ آپ کہیں گے کہ قوت سے طاقت سے وہ جو ہے وہ اس کی آواز میں آواز ملا کر یہ گانا گا سکیں گے، ٹھیک ہے، اس جذبے کے ساتھ مطابقت بنا کے گانا گا سکیں گے جس جذبے سے بوڑھا کالا یہ گانا گایا کرتا تھا کہ کیا کہ فری ایٹ لاسٹ، آخر کار ہم آزاد ہیں، فری ایٹ لاسٹ، تھینک یو آلمائٹی، فری ایٹ لاسٹ، آخر کار ہم آزاد ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، ٹھیک۔ تو یہ خوبصورت اسپیچ تھی، یہ اس کا انٹروڈکشن تھا، کمپلیٹ اسپیچ تو نہیں تھی، کمپلیٹ اسپیچ ہم ٹیکسٹ میں پڑھیں گے جس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ چیزوں کا انالیسس کریں گے، سینونمس دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ باقی آنسر کوسچنس دیکھیں گے، یعنی ہم ان کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، یہ ایک انٹرو آپ کو میں نے دے دیا ہے کہ اصل میں مارٹن لوتھر کنگ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اس کے پرسپیکٹیو اور ہسٹری میں، اس سول رائٹ موومنٹس کی ہسٹری میں کیا چیز پڑی تھی۔ تو میرا خیال میں اب آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ڈسکشن بعد میں کریں گے۔ اب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔